الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله مولانا العلی العظیم۔ سورہ طلاق کی یہ آخر کا حصہ ہے۔ اب تک اللہ نے جو نکاح اور طلاق کے بعد کے مسائل اور عدت کے مسائل اور میاں بیوی کے درمیان عدت کے خرچ اور بچے کی پرورش کی ذمہ داری اور اس کے خرچ کے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو احکام شرع یہ تمام اللہ نے چونکہ شرعی احکامات بیان فرمائے، اصول بیان فرمائے، جزئیات بیان فرمایا کہ دیکھو، یہ انسانی قانون نہیں ہے، رب کا بنایا ہوا ایک نظام، ایک قانون، ایک شریعت ہے۔ جو کوئی ان کی پابندی کرے گا نجات پائے گا۔ آج کی آیات میں فرماتے ہیں کہ بہت سی بستیوں کو اللہ نے صرف اس لیے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا ان کی نافرمانی کے سبب۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نافرمانوں کی نافرمانی، بے اصولی کو بہت زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بہت سی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے نافرمانی کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا سخت حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے شریعت نازل کی ہے، مسلمان شریعت کے خلاف زندگی گزارے گا۔ اللہ نے کھلا اعلان فرمایا، پہلے بھی ہلاک کیا ہے، اور جب نافرمانی ہوگی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اللہ نے فرمایا فذاقت وبال امرہا، انہوں نے نافرمانوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا ہے اور ان کا انجام خسارہ ہی ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اللہ نے حکم چاہے تو یہ جو اب تک
15 احکامات اس صورت کے اندر اللہ نے طلاق کے، نکاح کے یا نکاح کے بعد اگر بات نہ بن سکے تو اس کے کیا کیا کس طرح سے جدائیگی ہوگی، کس طرح سے رہنا ہے، تو اس کے 15 احکامات اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے، جس کو آپ سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح زندگی گزارنا، اگر نہیں گزارو گے تو پچھلی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں رب کی نافرمانی کی وجہ سے، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کا انجام کار خسارہ ہی ہوا ہے۔ لہذا اس وقت بھی موجودہ زمانے میں بھی مسلمانوں کی ذمہ داری اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ شریعت پر مکمل چلنے پر ہی ہے۔ اسی لیے علماء جو شریعت کی بات کرتے ہیں، شرعی اصولوں کی بات کرتے ہیں، شرعی قوانین کی بات کرتے ہیں، وہ محض اپنے لیے نہیں بلکہ امت کا وجود ہی اسی وجہ سے ہے، یا ہمارا وجود ابھی تک جو قائم ہے وہ اسی وجہ سے قائم ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کسی درجے میں ہو رہی ہے، اور اگر مکمل طور پر نافرمانوں کا قانون جاری ہو جائے گا یا نافرمانی والا قانون جاری ہو جائے گا، ہم سب کی تباہی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے یہاں آج کی آیت میں کھلا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، یاد رکھو ایسے نافرمانوں کے لیے اللہ نے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا اب ذمہ داری تمہاری کیا ہے؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے سمجھدارو، الباب اولی الالباب کہا جاتا ہے عقل والے۔ لہذا جو قانون اسلام کی پابندی کریں گے اللہ انہیں عقل والے کہہ رہا ہے، اللہ انہیں ذمہ دار کہہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے اے عقل والو، اے سمجھدارو، اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب ڈرتے رہو، اور اس اللہ پر ایمان لے آؤ۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، جس نے تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ بھیجا ہے۔ قرآن کو اللہ نے نصیحت نامہ فرمایا ہے، جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو اس کی کامیابی کی ضمانت کے لیے اصول بیان فرماتا ہے۔ اللہ تو بے پناہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے، کامیاب زندگی کی ضمانت کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نصیحت نامہ فرمایا ہے کہ اس اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس اللہ سے مکمل ڈرتے رہو جس نے تمہارے پاس اس قرآن کی شکل میں نصیحت نامہ بھیجا ہے، اور ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم کو اللہ کے صاف صاف احکامات پڑھ کر سناتے ہیں۔ کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور اچھے اعمال کر رہے ہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یا جو اہل ایمان شرعی احکامات پر عمل کر رہے ہیں وہ روشنی والی زندگی جی رہے ہیں، اور جو منمانی یا رب کے نظام کے خلاف کسی بھی قانون پر عمل کر رہے ہیں وہ جاہل ہیں، جہالت کی زندگی کے اندر گزار رہے ہیں اپنی زندگی کو۔ اللہ نے فرمایا کہ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ تم کو شرعی احکام پڑھ کر سناتے بھی ہیں اور تاریکی سے روشنی کی طرف لا رہے ہیں۔ اب جو ان کی شریعت پر ایمان لائے گا تو ہوگا کیا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لے آئے گا، نیک عمل کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ ایسے باغات میں داخل ہوگا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جہاں رہائش بھی ہمیشہ کی ہوگی۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی اچھی روزی عطا فرمائی ہے۔
اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ جو تمہارے لیے نصیحت نامہ بھیج رہا ہے، جو اللہ تمہارے لیے جہالت سے روشنی کی طرف لانے کے لیے جس نے رسول کو بھیجا، اور جس نے تمہارے لیے بہترین انجام تیار کیا، وہ اللہ وہ ہے کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات، وہ اللہ ایسا ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور انہی کی طرح 7 زمینیں پیدا فرمائی۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے 7 زمینیں کیسی ہیں، یا اس پر آبادی ہے یا نہیں ہے، یا اس پر زندگی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے، جن چیزوں کی وضاحت، جن چیزوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، انسانوں کو کہ علم اللہ نے نہیں دیا کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، تو انسانوں کو بھی اپنی عقل کو حیران نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ نہ تو اس کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے وہاں کا علم کیوں نہیں لیا، جب اللہ نے مبہم رکھا کہ 7 زمینیں کیسی ہیں، ان پر آبادی ہے یا نہیں ہے، جب اللہ نے نہیں بیان کیا تو انسان کو اپنی عقل کو حیران اور پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان 7 زمینیں میں یہ احتمال ہے کہ ہمیں نظر نہ آتی ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نظر آتی ہوں لیکن دنیا والے ان کو کواکب سمجھتے ہوں۔ جیسا کہ مریخ کے بارے میں بعض کا گمان یہ ہے کہ اس میں پہاڑ اور دریا وغیرہ ہیں۔ بہرحال ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ 7 زمینیں ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا والے ان کو کواکب کہتے ہوں، اللہ نے اس کو زمین کہا ہے۔ بہرحال جب اللہ نے فرمایا ہے کہ 7 زمینیں ہیں 7 آسمانوں کی طرح، تو مسلمانوں کو بس اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی وہاں زندگی ہے یا نہیں ہے، اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے، تو اس پر ایمان ایسا رکھنا چاہیے کہ جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے وہ ویسی موجود ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بیان فرمائے ہیں، وہ ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یتنزل الامر بینہن، اللہ کی شان یہ ہے کہ ان تمام آسمان اور زمین میں اللہ کے احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت زمین پر ہے، ہمارے اللہ کی حکومت تو ان آسمانوں، ان زمینوں، ان کواکب پر بھی ہے، جہاں انسان کی عقل نارسا پہنچتے پہنچتے تھک چکی ہے، اور ابھی انسان صرف وہاں کے کواکب میں سے ایک کواکب پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہ جانے اللہ نے ایسے آسمان، اس طرح کے کواکب، اس طرح کے سیارات اس دنیا کے اندر کتنے پیدا کیے ہیں، جہاں تک جن کی شمار کرنے تک انسان کی عقل حیران ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری عقلیں حیران ہیں، اللہ کا تو حکم وہاں چلتا ہے، اللہ کی تو بات وہاں بھی چلتی ہے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کو احاطہ علمی میں لیے ہوئے۔ اللہ کے علم سے باہر نہ تو زمین کی کوئی چیز ہے، نہ آسمان کی کوئی چیز ہے، اور نہ آسمان اور زمین کے باہر جو کواکبات ٹہل رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہر ایک کواکب، ہر ایک سیارے کا مکمل علم ہے۔ اس مضمون پر اللہ نے اس سورت کو مکمل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا۔ یہ آپ کو یاد رہے، یہ مضمون اللہ 15 احکامات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کی پابندی کرنا، کیونکہ جس نے بھی اللہ کے حکم سے نافرمانی کی ہے تو اللہ نے ان کا سخت حساب لیا ہے اور انہیں سزا دی ہے، ایسی بری سزا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، چنانچہ انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کے اعمال کا آخری انجام نقصان ہی نقصان ہوا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، لہذا اے عقل والو جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے خوب ڈرتے رہو۔ اللہ نے تمہارے پاس ایک سراپا نصیحت بھیجی ہے، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ یعنی وہ رسول جو تمہارے پاس روشنی دینے والی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے، عمل صالح نیک عمل کرے، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق تیار کر دیا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور زمینیں بھی انہی کی طرح، یعنی 7 زمین، اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے، چاند پر، سورج پر، ستاروں پر، کواکبات پر، سیاروں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر اللہ کا حکم اترتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، جب چاہے گا چاند کو، سورج کو، ستاروں کو تہس نہس کر دے گا، جب چاہے گا بادلوں کو پھاڑ دے گا، جب چاہے گا زمینوں کو تہس نہس کر دے گا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اور تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔